أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین ذی وقار، پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والے مسلمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان طیب کے مطابق جب آپ سے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو ہم جانور ذبح کریں گے ما هذه الاضاحی تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے آخر امت تک کے اس کے لیے جاری کر دیا. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت ہے. وہ بھی ایک دن ہوگا کہ جب ہم تو قربانی کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے اور خوشیوں کا سما ہوتا ہے، لیکن جب اس کی ابتدا ہو رہی تھی تو اس دن انتہائی مشکل ترین امتحان چل رہا تھا پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا. اور ظاہر ہے یہ مقام نبوت ہی ہے جس کے لیے یہ امتحان پیش کیا جا سکتا ہے. صبح ہوئی ہوگی، اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے 3 یا 4 سالہ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو بلا حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کو بلایا، کیونکہ قرآن نے عمر تو بیان نہیں کی کہ جب قربانی کا اللہ نے حکم دیا تو پیارے اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی. ایک اشارہ کر دیا کہ اتنی عمر ضرور تھی کہ فلما بلغ معه السعی، جب اپنے ابو کے ساتھ بھاگ لینے کی طاقت ان کو مل گئی. تو ظاہر ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ عمر 3 سال یا 4 سال سے شروع ہو جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اپنے بیٹے کو پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں کیا تھا کہ اذبحو کا بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب ایک آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ زوجہ مطہرہ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام وہ گھر میں موجود ہیں، ایک اللہ کے پیغمبر اور ایک آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم، پہلے کوئی بھی اولاد نہیں تھی، یہی پہلی اولاد تھی۔ آپ نے جب ان کے سامنے تذکرہ کیا، حیران کر دینے والا جواب یہ ہے کہ جب پوچھا میرا بیٹا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے، یعنی ذبح تو کرنا ہے، خوشی خوشی آؤ گے یا مجھے زبردستی کرنی ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، اسے پورا تو کرنا ہے۔ یہاں بڑے بڑے ذہن آ کر حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ زمین کے جواباتوں میں سے نہیں ہے جو پیارے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جس چیز کا آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ کر گزریے، وہ کر گزریے۔ اب یہاں بڑے بڑے ذہن حیران ہوئے کہ اسماعیل کو آداب فرزندی سکھانے والا کون تھا؟ بڑے بڑے ذہن حیران ہو گئے کہ بیک وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کی شفقت کو بھی دیکھ رہے ہیں، بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کا بھی مطالعہ کر گئے چھوٹی سی عمر میں کہ ابو جی جو نبی کو حکم ہوتا ہے وہ تو کرنا ہوتا ہے نبی کو، اب بچپن میں کس نے سکھایا؟ یہاں ذہن جواب دے گئے۔ اور یہ کس نے سکھایا کہ باپ کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اس کے دکھ اور درد کو بھی مٹانا ہے، کہ ابو پریشان اگر ہوگا تو اسے کیسے مٹانا ہے؟ اگلا جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اے ابو جی اگر اللہ نے چاہا تو میری طرف سے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دو جواب پا کر انتہائی حیران ہو گئے کہ بیک وقت میرے بیٹے نے 3 سال ہے یا 4 سال عمر ہے، بیک وقت میرے بیٹے نے نبوت کے مقام کا بھی خیال رکھا، ابوت کے مقام کا بھی خیال رکھا، باپ کو کیسے جواب دینا ہے تاکہ اس کے دکھ بھی مٹتے چلے جائیں، نبی کا احترام کیسے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے آداب بھی پورے ہو جائیں۔ بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے لخت جگر 2 جواب ایسے دیتا ہے پیارے رب کو پسند آئے، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، اے میرے ابو جی اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جزا فضا نہیں کروں گا، کیونکہ میں قربانی کے لیے پیش ہو رہا ہوں، تو جو قربانی کے لیے پیش ہو رہا ہو اس پر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوتی ہیں، وہ وقت میری درد کا نہیں ہوگا، وہ وقت میرے سکون کا ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے کراہتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دکھائیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آسانی سے قبول کر لیں گے اور میری جان آسانی سے نکل جائے گی، ابو جی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ تو رب کریم کا فضل ہے کہ قد صدقت الرؤیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اے ابراہیم آپ نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، بس جو امتحان تھا وہ آپ کراس کر آئے، صرف باتوں میں نہیں بلکہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، آپ کو لٹا بھی دیا اپنے صاحبزادے کو اپنے سائڈ کے بل، ایک تو در پیشانی کے بل، مشہور اس طرح نہیں، لِلْجَبِينِ ایک پہلو کے بل انہیں لٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کو، بس اسی وقت اگلی وحی آ جاتی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بڑا پیارا انداز ہے قرآن پاک کا۔ اے میرے پیغمبر آپ نے بس سچ کر دکھایا، دل دیکھنا تھا، ہمیں کاموں سے نہیں ہے، ہمیں حقیقت میں دلوں سے ہے۔ دل کتنے ہیں، کئی غریب ہوں گے جو قربانیاں نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ ان کے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے عوض، ان کے دلوں کی صداقت کے عوض اللہ نے انہیں بھی بدلہ دینا ہے آج انشاءاللہ۔ اے میرے پیغمبر آپ نے بیٹا قربان نہیں کرنا، قد صدقت الرؤیا، بغیر کام
کیے کہ ہم نے آپ کا یہ کام قبول کر لیا ہے، عمل کیا نہیں ہے، عمل کیے بغیر ہم نے اس کو اعمال کی لسٹ میں شامل کر کے قبول کر لیا ہے۔ اللہ یہ فری میں اجر مل رہا ہے، کچھ کیا بھی نہیں ہے، نیکی اس بات پر مل رہی ہے جو میں نے نہیں کی ابھی تک۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، جو دل سے نیکی کرتے ہیں نا ہم ان کے ساتھ یوں پیش آتے ہیں، کرتے کچھ نہیں، اللہ ان کو اعمال بڑے بڑے کر کے قبول کر لیتا ہے۔ عمل صرف آپ کا یہی تک تھا کہ آپ تیار ہوئے، آگے کیا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے تیاری کا اجر الگ لکھنا ہے، کام کرنے کا اجر الگ لکھنا ہے۔ اصحاب کہف کی مثال، اصحاب کہف ہے 300 سال تک غار میں سوتے ہیں، قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں، شمسی حساب سے 300 سال بنتے ہیں، 309 سال کے لیے سو جاتے ہیں۔ کیوں سو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کام چھوٹا سا کرایا، صرف اتنا کہ ایک ظالم جابر شرک کرنے والا بادشاہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی دفعہ ایسا اعلان کیا کہ اس اعلان کے بعد ان کا قتل ہو جانا ضروری تھا، نعوذ باللہ۔ اس ملک کے قانون کے مطابق جان بخشی کی کوئی اپیل کا حق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنہار، ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا، ہمارا غوث، یہ رب کے سارے معنی عربی کے لفظ ہے۔ ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو جب پیدا کر لیتا ہے نا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں چھوٹا سا تو اللہ مجھے بھی تو شفا دے دے گا، یہ عقل بھی نہیں مانتی۔ جو آسمان و زمین کا خالق ہو، میں چھوٹا سا اگر بیمار ہو جاؤں اللہ مجھے شفا نہیں دیں گے اور اللہ دوسروں کے حوالے کر لیں گے کہ فلاں تو اس کو شفا دے، میرے لیے اللہ غوث اعظم نہیں ہوگا۔ اللہ آسمان و زمین کا غوث اعظم ہے، اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے، میں چھوٹا سا، میرے لیے اللہ خالق نہیں ہے۔ لوگ میرے لیے لجپال بن جائیں گے، لوگ میرے لیے مشکل کشا بن جائیں گے۔ ربنا رب السماوات والارض، بس یہ جملہ تو بہت بڑی گستاخی تھا، مذہبی گستاخی بھی تھا بادشاہ کے لیے، اور بادشاہ کے مقام کی بھی گستاخی تھا۔ میرے سامنے بولتا ہے بس جی ان کے لیے مر لینا، ان کے لیے گویا کہ قتل کے آرڈر ہونے لگ گئے۔ صرف بادشاہ نے اتنا کہا سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کی اولاد ہو، میرے وزیر وزراء کے بیٹے ہو، صرف تمہیں ایک وارننگ دیتا ہوں۔ اصحاب کہف باہر نکلے، وارننگ سے کیا ہم نے فائدے لینے ہیں؟ وارننگ کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم شرکیہ عقیدہ قبول کر لیں گے، نہیں قبول کرتے، بھئی کیا کریں، بادشاہ ہے ٹکر لینی ہے۔ کہا غار میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم نے کام خود نہیں کرنے، کام ہمارے اللہ نے کرنے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ غار میں گئے، صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ تیار ہوئے، بس کیا کچھ نہیں، ابھی تیار ہونے لگ گئے ہیں، بیان صرف کر کے جان قربان نہیں کی، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا کر کے سو جاتے ہیں، اے اللہ اب تیری رحمتوں کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا ٹوٹے کام کو بناتا ہے تو کیسے، اللہ اس انتظار میں بیٹھ رہے ہیں۔ رب کریم نے بھی فرما دیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، کہ ہم نے ان کو رحمت کی ایسی تھپکیاں دے کر سلایا۔ اگر ماں بھی اپنے بیٹے کو پیار بھری تھپکیاں دے نا، وہ بھی 8 گھنٹے سو لے گا، نومولود 22 گھنٹے سو لے گا، اور کتنا سوئے گا وہ بھی نہیں سو سکتا، لیکن ہم نے ایسی رحمت کی تھپکیاں دے کر سلا دیا 300 سال کے لیے انہیں نیند آ گئی، تم سو جاؤ اب ہم کام کریں گے۔ اللہ نے سلا کر کیسے کام دیا، رزلٹ بھی دکھانا ہے نا، کہ ایسا تو نہ ہو کہ اصحاب کہف کے کام سو کر اللہ کے وعدے اللہ نے سلا دیا کہ اب تمہارے وعدے کیسے پورے کرنے ہیں۔ 300 سال بعد جب بیدار ہوتے ہیں، پورے ملک میں ان کا نظریہ اور اسلام لاگو ہو چکا تھا۔
حیران ہو جانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تیاری مانگتے ہیں، دیکھنا مانگتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے انداز دکھاتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم، ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے، لیکن جب اس کام کی ابتدا ہو رہی تھی عجیب امتحان کا سما تھا۔ علماء سے واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو امتحان تھا، اس امتحان سے بڑا بھی ایک امتحان تھا جب پیارے پیغمبر نے اپنی جان کا نذرانہ بھی ایک دن پیش کر دیا۔ وہ کیا جی؟ قرآن کا انداز ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ سورۃ کا نام سورہ الانبیاء، آیت نمبر 62۔ اللہ ہمیں سیرت الانبیاء کے مطالعے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ کہنے لگے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے بتوں کو توڑا۔ وقت مختصر ہے، صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں، علماء سے آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ بتوں کو توڑا، توڑ کر ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی اس لیے چھوڑا کہ بہت بڑا تھا، اور اس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں، انی سکیم، ورنہ یہ بھی نہ بچتا۔ بس اس کو چھوڑ دیا، کہا چلو اس کو بچانا بھی ہے اور کوئی سے دلیل بھی ہم لے لیں گے۔ جب ساری قوم والے آئے، خدا سارے ٹوٹے پڑے ہیں، لجبال مشکل کشا ہمارے سارے ٹوٹے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں ساروں کا خیال بیک وقت کیا، بھئی یہ کس نے کیا؟ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے الہوں کا یہ حشر کس نے کر دیا؟ اور انہوں نے کہا کہ ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے، سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان سنا ہوا ہے اس علاقے میں، وہی ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری جوانیاں اسی طرح گزروا دے جو سیرت النبی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں۔ ہماری جوانیاں ایسا نہ ہو کہ اس کے قیمتی لمحات فضول میں چلے جائیں۔ آئے کس لیے ہیں؟ آئے تو ہم اللہ کے لیے اور جی اپنے لیے رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ میرے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما۔ فرمایا ایک جوان آیا ہوا ہے، فتن نوجوان ہے، وہی ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ساری قوم والے اکٹھے ہو گئے، بادشاہ نے کہا بلاؤ لوگوں کے سامنے، آج ہم اسے نشان عبرت بناتے ہیں۔ اب عبرت کے لیے بلوایا، لیکن سارے خود شرمندہ ہو گئے۔ کیسے شرمندہ ہوئے؟ قرآن منظر کشی کرتا ہے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے؟ اب سوال کرتے ہوئے بھی انہیں خیال نہیں آ رہا کہ کتنا غلط سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے۔ اب سمجھنے والا تو سمجھ جائے گا کہ سوال بڑا الٹا ہے، لیکن ہے وقت کا بادشاہ۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ہمارے الہوں کا حشر تو نے کیا ہے۔ قَالَ بَلْ فَعَلَ، اب اس لفظ کے بڑے وسیع معانی اور مطالب ہیں، ایک انتہائی مختصر سا جملہ بولوں گا تاکہ ان معانی کو سمیٹ سکوں۔ قَالَ بَلْ فَعَلَ، فرمایا کہ میرے اس تذکرہ کرنے سے یا تمہارے اس تذکرہ کرنے سے کہ کس نے یہ کیا ہے، کیا میرے جواب دینے سے یہ ٹوٹے خدا جڑ جائیں گے؟ یہ تو فضول ہے بحث چھیڑنا، کام کی بات کرتے ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ ان سے پوچھ کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں کس نے توڑا ہے؟ کام کی بات تو یہ ہے، کبیرہم ھذا، بڑا یہ بھی کھڑا ہے، فاسألوہم، ٹوٹے ہوئے یہ بھی پڑے ہیں، ان سے پوچھ تو لو، ٹوٹے ہوئے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، کم از کم بول تو سکیں گے۔ الہ جو ہے الہ اپنی مرضی کیا کرتا ہے، خدا جو ہے خدا تو ہر شے پر قادر ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے اور کچھ نہیں کر سکیں گے، کم از کم بول تو لیں گے۔ بڑا یہ بھی کھڑا ہے، اس سے بھی پوچھ لو یہ حشر تمہارا کس
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اگر یہ بول سکتے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھے ہیں، وزیر وزراء بھی بیٹھے ہیں، علاقے کے صاحب اقتدار طبقہ بھی سارا اپنے سٹیج پر سجا ہوا ہے، لیکن پیغمبری سوال آنے کی دیر ہے. فرجعوا الى انفسهم، ساروں کے سارے نیچے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یہ تو غلط نہیں ہے، غلط ہو تم ہو. ایک دوسرے کو کہنے لگے. دونوں سوال کا جواب، اب اس کے باتوں کا ہم کیسے جواب دیں؟ ہم نے تو اسے بلایا تھا کہ ہم اسے نشان عبرت بنائیں گے، لیکن اس ایک آدمی نے ہمیں محفل کے لیے نشان عبرت بنا دیا. سوال ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، وزیر وزراء ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے. بڑے ظالم ہو تم. ایک نبی کو بلایا ہے، ایک آدمی کو بحث کرنے کے لیے بلایا ہے، دلیل اپنی تیار بھی نہیں کی. دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے بڑے تم ظالم ہو، اس کو اب کیا جواب دیں؟ اب یہ ہمارے مذہب پر باتیں کر رہا ہے، جواب دینے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. پوری کی پوری مملکت اکٹھی ہے، صاحب اقتدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے، چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مذہب کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایک بھی نہیں ہے جو دفاع کر سکے. ثم نكسوا على رؤوسهم، جواب دینے کے لیے سر تو اٹھاتے ہیں، لیکن پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی طاقت نہیں ہے. اپنی آنکھیں نیچے کر کے کہنے لگے لقد علمت ما تجھے پتا تو ہے یہ باتیں نہیں کر سکتے، تجھے پتا تو ہے یہ بول نہیں سکتے، روز روز کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ تجھے پتا ہے ایسی باتوں میں ہمیں تنگ کرتے ہو کہ جس کا ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے، کیوں خامخواہ یہ باتیں چھیڑتی ہو؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اب پیغمبر خدا کو تبلیغ کا موقع ملتا ہے. فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کرنے کی صورت میں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. ما لا ينفعكم، عبادت کرنے کی صورت میں تمہیں نفع نہیں دے سکتے. ایسی ہستیوں کا چناؤ کیوں کیا ہے؟ میرے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے. جو غریب ہیں، جن کے پاس قربانیوں کی طاقت نہیں تھی، اللہ انہیں دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے، آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور بغیر کیے کہ ان کی حسن نیت کو دیکھ کر اللہ ان کی قربانی بھی قبول فرما لے. پیارے دوستوں سے ایک سوال کروں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسی ہستیوں کا چناؤ کرتے ہو عبادتوں میں جو تمہیں عبادت کرنے کی صورت میں نقصان نہیں، نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، عبادت نہ کرنے کی صورت میں نقصان نہیں دے سکتے. اچھا، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی عبادت ہم کریں تو وہ فائدہ دینے لگ جائے؟ میرے تمام دوست الحمدللہ موحدین کو پتا ہے اس کا کیا جواب ہے. بھائی دیکھیں، انبیاء کی بھی ہم عبادت کریں، کوئی نفع ہو جائے گا؟ اگر انبیاء کی ہم عبادت نہ کریں کوئی نقصان ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں وہ انبیاء کی عبادت نہ کریں تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انبیاء کے مشن کی تبلیغ ہو جائے. یہ انبیاء کا مشن ہے. پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسی ہستیوں کا چناؤ تم کرتے ہو، اگر تم ان کی عبادت کرو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اگر عبادت نہ کرو نقصان نہیں دے سکتے. اور بڑے بڑے وزیر وزراء خاموش ہیں، چونکہ ہٹ دھرم لوگ ہیں نا، تبلیغ کا انداز اور ہوتا ہے اور ہٹ دھرم کو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے. چونکہ سارے بیٹھے تھے ہٹ دھرم لوگ اور ضدی لوگ اور مارنے والے، صرف ظالم جابر طبقہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے پہلے انداز تبلیغ اپنایا اور پھر ڈانٹ کا انداز اپنایا. فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تمہارے اوپر بھی تحفہ ہے،
تبلیغ کا انداز پہلے گزر گیا ہے، اب ضدی لوگوں کا علاج جاری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تبلیغ کا انداز بھی ہے اور ضدیوں کا کرنے کا علاج بھی ہے۔ تبلیغ کا انداز ہے میدان تبلیغ میں، اور ضدیوں کے لیے جہاد اعلان۔ ہر نبی کے پاس دونوں طریقے ہیں۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر بھی توف ہے، تمہارے ان کی عبادت کرنے پر بھی توف ہے، من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر الہ بنایا ہوا ہے تم پر توف ہے۔ افلا تعقلون، عقل تو تمہارے ہیں پر عقل سے کام جو تم نہیں لیتے ہو۔ بڑے بڑے وزیر وزراء، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ عقل نہیں کرتے ہو تم، نا جی نا، مانا ہے افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ دماغ تو تمہارے ہیں، وزیر وزراء بن گئے ہو، بڑے بڑے ہائی کوالیفائڈ لوگ ہو، کتنے کتنے گریڈ کے تمہارے افسری ہیں، لیکن پھر بھی توحید کے معاملے میں عقل تمہاری کہاں چلی جاتی ہے؟ افلا تعقلون، کیا عقل سے تم کام نہیں لیتے ہو؟ اب انہوں نے کہا بھائی اس کے جواب دینے کی طاقت تو نہیں ہے، بس ایک ہی کام ہے، اسے مار ڈالو، اس کی زبان بند ہو جائے تاکہ روز روز ہمارے مذہب کی توہین نہ ہو۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو جلانے کا پروگرام بنایا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، جلا ڈالو اس کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی خداؤں کی مدد ہم نے کرنی ہے۔ وانصروا آلهتكم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، کرنے کا کام یہ ہے، یہ کرنے کا کام نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بات شروع کر رہے ہو، یہ تو تمہیں لاجواب کر دیتا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین، کہنے لگے جلا ڈالو اس کو۔ قلنا یا نار کونی بردا، جب یہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے لگے تھے نا، کرنے سے پہلے ہم نے قبول کر لیا تھا۔ قد صدقت الرؤیا، جب جان کی قربانی پیش کرنے لگے ہیں نا، جان کی قربانی نہیں ہم نے لی، ہم نے ویسے ہی قبول کر لیا۔ آگ کو کہا تو ٹھنڈی ہو جا، بس یہ تو تیار ہو گیا ہے نا۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی خود تو تیار ہو جائے، اصل تو یہ ہے کہ میں بھی سنت ابراہیم اور ملت ابراہیمیہ کے مطابق اپنا مال بھی پیش کروں گا، یہ جان بھی پیش کروں گا، دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔ سنت ابراہیم ہے، ملت ابراہیم۔ میں اپنے پڑھے لکھے دوستوں کے سامنے ایک چھوٹا سا جملہ بولوں گا، یہ شاید آپ کے لیے ایک گفتگو کا محور بن جائے کہ یہ محبتوں کا درس پھیلانا یہ بھی کوئی عالمی سازش لگتی ہے۔ یہ جملہ اگر آپ سے نوٹ ہو سکے تو بے شک کر لیجئے، بات خود کیجئے اپنے ساتھ۔ ایک میرے گھر ڈاکو آیا ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے، مال مجھ سے لینا چاہتا ہے، میری جان کا دشمن ہے اور مجھ سے ناراض بھی ہو رہا ہے، تو مجھ سے چائے نہیں پوچھتا۔ کیا خیال ہے یہ محبت کا درس جو مجھے دے رہا ہے یہ کوئی سازش لگتی ہے؟ وہ بھی محبت کا درس اسے تو نہیں کہتے، محبت کا درس تو اسے کہتے ہیں طرفین سے محبت ہو۔ مہمان آیا ہے گا، اب مجھے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، کیونکہ یہ محبتیں لے کر میرے گھر میں آیا ہے۔ چائے پانی تو اس کے اپنے گھر میں بھی تھا، یہ میرے ساتھ جو میرے پاس جو آیا ہے تو میری محبتیں لے کر آیا ہے، میرا احترام لے کر آیا ہے، مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے۔ اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں محبت کا درس اس وقت دینا، یہ انسانیت یہ اسلام ہوتا ہے جب طرفین سے ہو، ورنہ ایک آدمی ہے مسلمانوں کا خون ندی نالوں کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ میں تقریباً کوشش کرتا ہوں ہر سال اپنے دوستوں کو یہ جملہ سناؤں۔ 2012 میں ہمارے برما کے مسلمانوں کو اس لیے شہید کیا گیا تھا، اس لیے شہید کیا تھا کہ وہ برمی تھے صرف۔ یہ ایک مثال کے طور پر ایک ملک کا نام لے رہا ہوں، سینکڑوں ملک ہیں، جو بھی مسلمانوں کا ملک ہے یہی اثر ہے۔ مسلمانوں کا خون ندی نالوں کی طرف بہایا جا رہا ہے۔ اپنی گناہگار آنکھوں سے ویڈیو تصویر کا قائل نہیں ہوں، لیکن سامنے آ جاتی ہے تو دکھا دی کہ چند علماء کی تقریباً 17 منٹ کا کلپ تھا، چند علماء کی لائن بیٹھی ہے، فوجی ان کو بلاتا ہے، آ لیٹ تجھے ذبح کروں، پکڑ کر بھی نہیں، اس عالم کو شہید کیا گیا۔ دوبارہ بلایا گیا، تیسرے کو، چوتھے کو، حتیٰ کہ
پوری کی پوری لائن شہید کر دی گئی. اب علماء وہ منگولیا یہ افریقہ کے ملک کا واقعہ سناتا ہوں جہاں اسلام کو کلادم کر دیا گیا. یہ مذہبی رواداری یا مذہبی محبت تو نہیں ہے. ایک طرف سے شہید کیا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. ایک مسلمان کو کہا, یہ بھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا, مسلمان کو کہا کہ تو اسلام قبول کرتا ہے, تجھے عیسائیت کی ہم تبلیغ نہیں کریں گے, تو ایسا کر, جان بچانی ہے کہ اپنی انگلیاں بچانی ہے؟ اگر تجھے جان بچانی ہے تو ایک ایک انگلی ہمارے سامنے رکھتا جا, ہم اسے کاٹتے جائیں گے. تو بیچارے جان بچائی ہے, ایک ایک انگلی سامنے رکھتا جا رہا ہے اور وہ اس کو کاٹتے جا رہے ہیں. مسلمانوں یہ دن آنے والے ہیں, قربانی کا دن ہمارے لیے ضرور محبتوں کا دن ہے. محبتیں پھیلائیں گے اس کے ساتھ جو ہمارے اسلام کی توہین نہیں کرے گا, ضرور محبتیں پھیلائیں گے. ورنہ آج کا عمل ہمیں یہ سمجھا رہا ہے مال کی بھی قربانی کرنی ہے انشاءاللہ, اور جان کی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی ڈاکو آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے, کیا دفاع یہ عالمی قانون کا حصہ نہیں ہے؟ دفاع بھی تو حصہ ہے نا, یہ بھی تو ہمارے لیے ریاضت ہے. انشاءاللہ دفاع بھی کریں گے, لیکن کب؟ جب اس کی تیاری ہوگی. تو یہ سنت و ابیکم ابراہیم, جب مال کی قربانی کر رہے ہو تو یہ خیال رکھنا ہے ایک دن مریں گے. کوئی ایسا دنیا کی طاقت نہیں, کوئی ایسا دنیا کا قانون نہیں جو ہمیں وقت سے پہلے ہمیں مار ڈالے, نہیں مار سکتا. اس وقت ہم مریں گے جس دن ہماری موت لکھی ہوئی ہوگی. قربانی کرتے ہوئے جان کو بھی سامنے رکھنا ہے, مال کو بھی سامنے رکھنا ہے. انشاءاللہ محبتیں بھی پھیلائیں گے تب جب تربیت سے محبت ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیا ہے اس لیے کہ اپنے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے مومنوں نے تیار رہنا ہے. اور اللہ دیکھتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون شہادتیں قبول کرتا ہے. اس لیے تقریباً ہر قربانی کے دن میں اپنے دوستوں کو دعا یاد کراتا ہوں کہ دعا کیا کرے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اے اللہ اپنے راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما, میں مال کے قربان کرنے میں سچا ہو جاؤں, جھوٹا نہیں ہوں, مال کے قربان کرنے میں بھی سچا ہوں. اے اللہ اپنی جان کی بھی قربانی پیش کروں گا, میں نے زندگی بھی قیمتی گزاری ہے. اے اللہ میں چاہتا ہوں میری موت بھی فریب میں نہ آئے, شہادت والی موت جو بہت قیمتی موت ہوتی ہے. اس پر میں اپنے دوستوں کو چند نکات بھی سناتا رہتا ہوں, لیکن کیا کروں وقت کم ہے. صرف یہی ہے کہ قربانی کا طریقہ دیکھ لیجیے. 2 رکعت نماز کی نیت ہوگی اور یہ قربانی واجب ہے قربانی کی نماز پڑھنا. اور اس میں یہ ہے کہ 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں 3 تکبیرات زائد اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد ہوگی. پہلی رکعت میں جو 3 تکبیرات زائد ہوگی وہ قرات سے پہلے ہوگی, اور دوسری رکعت میں جو 3 تکبیرات زائد ہوگی وہ قرات کے بعد میں ہوگی. اگر کوئی بھول بھی جائے تو فارمولہ یاد رکھے کہ قرات دونوں رکعتوں کے درمیان میں ہے, ایک شروع میں تکبیرات ہیں اور آخر میں تکبیرات ہیں. قرات جو ہوتی ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد 2 خطبے ہیں. 2 خطبے یہ مسنون ہے, یہ واجب نہیں ہے, مسنون ہے, لیکن اگر کوئی سننے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر سننا واجب ہو جاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی حاضرین ہوتے ہیں خصوصاً جو اس ممبر کے تحت نماز پڑھنے آتے ہیں, چونکہ ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اتنی ساری دعائیں مانگ لوں کہ جو ساری زندگی کے لیے میرے بھائیوں کے کام آئیں اور میرے کام آئیں. آپ میرے لیے دعائیں مانگیں, میں آپ کے لیے دعائیں مانگوں گا. اس خطبے کا نام دعوت المسلمین ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس کو تقریر کہتے ہیں خطبہ, اور عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں اس کا نام ہے دعوت المسلمین, اور دعا نماز کے بعد ہوا کرتی ہے. تو لہذا یہی پورا کا پورا خطبہ دعا پر مشتمل ہوگا. اس لیے یہی نکتہ ہے کہ عیدین کا خطبہ جو ہے بعد میں ہے. اب صفحے 5 دیکھیے.